الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ دخان مجلس دوسری آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. آج کے درس کی مناسبت سے پہلے پر چھوٹی مد ہے، دوسری پر بڑی مد ہے. اس کا نام ہے مد متصل اور منفصل. متصل کسے کہیں گے؟ حمزہ اسی کلمے میں ہو. دیکھو اسرائیل نام میں حمزہ شامل ہے، اسے کہیں گے کیا؟ متصل. اور بنی یعنی اولاد، اسرائیل یعنی اسرائیل، تو دو کلمے الگ ہے، اسے کہیں گے منفصل. تو یہ اصطلاح یاد رکھیے اگلے صفحے میں. تو اب یہ ذہن میں رکھیے. تو اب جب ہم پڑھتے ہیں منہ زبانی تو جہاں کلمہ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو آپ کو اختیار ہے 2 الف 2.5 الف، اور دوسرے کلمے میں تو آپ کو اختیار ہے 2 الف 1 الف. مگر الٹا نہیں ہو سکتا کہ بھائی متصل میں آپ 2 الف پڑھیں اور منفصل میں 2.5، یہ نہیں پڑھ سکتے. تو قرہ جانتے ہیں. اصل میں ہمیں آئندہ صفحے پر ایک چیز سمجھانا ہے، اس لیے. اور پھر ہم نے اختیار کیا فرعون پر وقف، چونکہ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ملحق ہے. آیت پر بات تمام نہیں ہوتی. اب اگر کوئی حافظ قرآن مہین پر وہ سجدے رکوع میں چلا جاتا ہے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. تحقیق کہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے، من بیانیہ، جو عذاب فرعون کی جانب سے انہیں دیا جاتا تھا. تو ہوئی نا بات اب پوری. اب یہاں یہ نہیں بیان کیا جائے گا کہ رسوا کن عذاب کیا ہے، وہ تو ہم گزشتہ بیان کر چکے ہیں درس میں کہ دن میں رات میں کھیتی میں بلڈنگ بنانے کے اور گھریلو کام لیتے تھے. یہ مہین اس سے نام دیا گیا، وہ تو تفصیل تھی. غلام بنا دیا، آزادی سے غلامی میں تبدیل کر دیا. مگر مہین کے کیا مطلب؟ مہین کا مطلب ہے رسوا کن عذاب. گزشتہ پڑھ چکے ہیں ھذا عذاب علیم. علیم یعنی دردناک. تو جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا وہ دردناک ہوگا. ہم کیا کہیں گے؟ سخت درد والا، سخت الم والا. لیکن مہین اور الم میں فرق ہے. مہین کسے کہیں گے؟ مہین اسے کہیں گے کہ کوئی حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کی حکومت کا تختہ پلٹ کر اسے عام آدمی بنا دینا. سکوت غرناطہ، سکوت لیبیا، سکوت عراق، یہ توہین. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نااہل ہو چکا ہے تو جو اس کے محکوم ہیں وہ اس پر غالب آ کے سب سے زیادہ رسوا کن عذاب اگر ہے یہ تو کون سا؟ مہین. یہی نہیں بھائی، مسلمانوں کی حکمرانی تھی، ان سے آزادی کو چھین لیا جائے، یہ کیا ہے؟ مہین. تو فرعون نے یا فرعونیوں نے اور قبطیوں نے یہی کیا، انہیں غلام بنایا اور انہیں رسوا کن عذاب. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس رسوا کن عذاب میں جو تھے اس سے ہم نے نجات دی. اس کو ذہن میں رکھیے جی. انہو کان عالیا، کہ فرعون کیا تھا؟ بڑا تکبر کرنے والا، متکبر تھا. مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والا، جو مال فضول خرچ کرتا ہے اسے بھی یہی کہتے ہیں مسرفین. تو اس نے توحید ربوبیت الہیت میں اس نے وہ حد سے تجاوز کر گیا، اپنے آپ کو رب بنا دیا، تو حد سے تجاوز کر گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ آیت ایسی ہے، آج کل بھی مسلمانوں سے حق کے شہریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا ایک کلام اور تیری قدرت کاملہ
کہ ہماری امت مسلمہ کو ایسے رسوا کن عذاب سے محفوظ فرما، ہماری نسل نسل تک اگرچہ گنہگار ہیں، بس یہ دعا کریں۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ۔ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جی بہت اچھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں اختیار کیا تھا، کسے؟ بنی اسرائیل کو، علم کی بنیاد پر، علی علم، فارسی میں دانستہ طور پر، اردو میں جان بوجھ کر، بھائی جان بوجھ کر یعنی علم، سارے جہانوں پر۔ اس آیت پر بنی اسرائیل کو یعنی کیا ہوا؟ تکبر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علم ہمارے پاس ہے، پوری دنیا میں سب بے علم، اور یہی وہ چیز ان کو گمراہ کر رہی ہے۔ تو سنیے گا کیا مطلب علم، کون سا علم، یہ کس نسل سے تھے؟ سارے انبیاء بنی اسرائیل۔ تو سماوی علم کس کے پاس تھا؟ مجوسیوں کے پاس نہیں تھا، مشرکین کے پاس نہیں تھا، انہی کے پاس تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے تھے، تو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ جان کر ہم نے انہیں اس منصب کا، اللہ کے دین کو پہنچانے کا اہل بنایا تھا۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ علم انہیں کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اب جب تم نااہل ہوئے تو اسی علم کی بنیاد پر ہم نے یہ منصب منتقل کیا، اسے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا، جب اسماعیلی اولاد میں منتقل کیا، جب مکہ کی طرف رخ کیا، تو کیا علم کی بنیاد پر نہیں؟ علم کی بنیاد پر۔ وہ علم کیا؟ تم نااہل ہو چکے ہو، اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ علی علم علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ نقطہ یاد کر لیجئے، رب العالمین، یا کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ تو خیر گرامر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تو یہ وہ عالمین نہیں، بنی اسرائیل کی یہ خصوصیت نہیں، بلکہ سارے جہاں سے مراد کیا؟ اس وقت کا زمانہ جو تھا، جس وقت اس سرزمین پر مشرک آتش پرست تھے، اس میں یہی ایک قوم تھی۔ تو اس زمانے پر جو موجودہ اس وقت تھی، اس پر ہم نے انہیں فضیلت دی۔ اس فرق کو محسوس کریں۔ سارے جہاں کی خصوصیت کس لیے ہے؟ آخر نبی، خاتم النبی، قیامت تک۔ باقی ساری نبوت اور اعزاز محدود علاقہ، محدود زمانہ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ۔ اب تھوڑی توجہ دیں، ساتھ میں رہیں۔ ہم نے انہیں من الآیات، معجزے تھے نا، 9 10 11 12 جتنے بھی تھے، آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ 9 کے 12 اور 13 کیسے ہو گئے، چونکہ 9 تو فرعونیہ کے لیے تھے، اب بقیہ کی بات ہو رہی ہے جی، جس میں بلاءن، دیکھیے بلاءن واو سے لکھا ہوا ہے، واو پر حمزہ، یہ حمزے کی ایک شکل ہے، جبکہ ہم کیسا لکھیں گے عربی میں؟ بلاءن صرف حمزہ۔ تو یہ رسم مصحف عثمانی کی پیروی۔ مبین، ہم نے انہیں کئی معجزے دیے جس میں بلا تھی اور مبین۔ اب کیا ترجمہ کریں گے بھائی بلا کے ساتھ مبین؟ کتاب مبین، کتاب جو روشن ہے، روشنی دے گی۔ کیا دخان مبین پڑھ چکے ہیں نا، دخان، دھواں نظر آئے گا۔ تو وہاں پر ہم نے کیا ترجمہ بتائے تھے بھائی؟ دھواں مبین کیسے؟ وہ تو کالا رہے گا نا دھواں، ہر ایک کو نظر آنے والا کیے تھے نا، ہاں ہر ایک کو نظر آئے۔ تو بلا مبین کیا؟ ساتھ میں رہیے۔ سبوں نے ترجمہ کیا ہے سری آزمائش، کھلی ہوئی آزمائش۔ ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں میں، سبوں نے تو کیا؟ اچھا، کھلی ہوئی آزمائش کیا؟ صرف ایک صاحب نے ترجمہ صحیح کیا ہے،
مگر آپ تعجب کریں گے جب میں بتاؤں گا، وہ نہ ہم مشرب ہیں، نہ ہم مذہب ہیں، نہ ہم مسلک ہیں، نہ ہم جماعت ہیں، تو پھر ہم ان کی بات کیسے قبول کریں گے؟ ہمارا مزاج ہے نا جی، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مذہب وہ ہونا چاہیے۔ تو ابھی ساتھ میرے کون ہوگا جس نے صحیح ترجمہ کیا؟ دیکھیے، بلا کس کے لیے ذکر ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل جو اہل تھے دعوت دین کے۔ فتنہ کس کے لیے ذکر ہوا ہے؟ فرعونیہ کے لیے، ہے نا، قبطیوں کے لیے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو بلا کا مطلب کیا؟ فتنہ فرعونیہ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بلا، تو مومنین کے لیے بلا، نبیوں کے لیے بلا، ان پر کون سی بلا آئی؟ تو سنیے گا، عربوں نے ترجمہ کیا ہے، کوئی بھی تفسیر نکالیے۔ بلا مبین ای نعمت ظاہرۃ، کیا ترجمہ؟ کھلی ہوئی نعمت۔ اللہ بلا کا ترجمہ کھلی ہوئی نعمت۔ من شق البحر، سمندر کے 12، سمندر میں 12 راستے۔ من شق الحجر، 12 چشمے۔ من المن والسلوى وغیرہ وقت، یہ کس نے ترجمہ کیا؟ عربوں نے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آزمائش، کھلی ہوئی نعمت۔ بتائیے، بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے کھلے، نعمت تھی کہ نہیں؟ 12 راستے کھلے، نعمت تھی کہ نہیں؟ مگر یہ نعمت کیا ہے؟ دے کر امتحان۔ کس نے ترجمہ کیا نعمت؟ احمد رضا خان بریلوی۔ کیا ترجمہ کیا؟ انہیں نعمتیں دے کر آزمایا، مگر ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم مذہب نہیں۔ تو سنیے گا، یہ ذہن سے نکال دیجیے بھائی، جو بھی ترجمے ہوئے ہیں انہوں نے کاپی کیے، پہلے سے مدد لی ہے، لکھ دیا۔ یہ بلا کیسی؟ یہ بلا نہیں، نعمتیں تھی۔ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق بات کو قبول کریں۔ کسے قبول کریں؟ حق بات کو۔ سب سے پہلی بات کہ سارے عربی تراجم سے موافقت رکھتا ہے یہ ترجمہ جی، اور دوسرے جو ترجمہ کیے ہیں وہ بھی الحمدللہ ترجمہ تو کر دیے، لیکن صحیح ترجمہ وہی ہے جو ہمارا ہم مذہب نہیں، ہم سمجھتے ہیں مگر ترجمہ وہ ہے۔ تو بلا مبین، ٹھیک ہے نہیں، سری آزمائش۔ اب یہ بعد میں جا کر ناکام ہوئے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی تو ہم بھی وہی ہیں، ہمیں بھی تو بلا میں مبتلا کیا کہ نہیں؟ ہمیں بھی تو نعمت دی کہ نہیں؟ آخری رسول کس کے حصے میں آیا؟ ہمارے۔ قرآن کس کے حصے میں آیا؟ ہمارے۔ تو یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارے حصے میں کیا ہے؟ ہم مذہب، ہم جماعت، کتابیں۔ تو یہ پیغام، تو مزاج کیا ہونا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے جی۔ اب یوں نہ کہیے کہ رخ تبدیل ہو رہا ہے، نہیں، رخ تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں بات چلی تھی مشرکین مکہ کی، اور انہیں سمجھانے کے لیے کہ امرموا امرا فإنا مبرمون، تم نے ٹھانی، فیصلہ کیا رسول کو شہید کرنے کا، ہم نے ٹھان لی، تو تمہارے جیسا واقعہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، تو رخ تبدیل کیا گیا تھا، اب پھر لوٹ کے آ رہے ہیں۔ تو سنیے، ان ہؤلاء لیقولون، غور سے سنیے، ان ہؤلاء لیقولون، مد متصل آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان آنکھوں سے، وہ ہم کم مقدار میں مت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ بھائی ہؤلاء میں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو سنیے گا، دل کی آنکھوں سے دیکھیے۔ ہا ایک کلمہ ہے، اولئک دوسرا کلمہ ہے۔ اب یہ متصل ہوا کہ منفصل؟ منفصل لکھا گیا ہے لیکن منفصل ہے، اس لیے 2 الف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہا اور اولئک اسی کلمے میں ہے، یہاں 2 الف 2.5 الف 3 الف۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ واضح ہوا نا؟ تو یہ مد اللہ تعالیٰ فرماتے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، قرآن کو سمجھنا ہے کون سی آنکھوں سے؟ دل کی آنکھوں سے جی۔
یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ایک مسئلہ سمجھانا ہے، دوسرا صفحہ آتی، ورنہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تجوید پہ کیوں زور دیا جا رہا ہے. جی اب مکہ والے کیا کہتے تھے؟ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ تو ہمارا مرنا ایک ہی دفعے، پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. کہتے تھے نا، کہتے تھے. منشرین، حشر و نشر اردو میں استعمال ہوتا ہے. حشر کے معنی کیا؟ جمع ہونے کا دن. نشر کے معنی زندہ ہونا، اور بعث کے معنی بھی زندہ ہونا، لیکن فرق ہے. بعث کے معنی کیا؟ جو پہلے زندہ تھا اسے دوبارہ زندہ. اسی لیے رسول کے آنے کو بعث کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے رسول آئے تو اب یہ آخری رسول آئے. فرق سمجھایا تھا بارہ ہم نے، لیکن یہ کہ بار بار ایک چیز پھر پختہ ہو جائے گی. تو نشر کے معنی اور حشر میں فرق ہے، لیکن معنی زندہ ہونا اور بعث کے معنی میں بھی فرق ہے. جی فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو اگر تم سچے ہو. کس سے کہتے تھے؟ مسلمانوں سے، رسول سے. تو ہم نے یہ کب کہا تھا کہ دنیا میں زندہ ہوں گے؟ وہ رسول جو کہہ رہے تھے کہ سب زندہ ہونا ہے دوبارہ، یہ تھوڑا ہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے باپ دادا آپ اسی دنیا میں زندہ ہوگے؟ نہیں. تو یہی آج کل جو ہے غیر لوگوں کے عقائد جانتے ہیں نا، وہ جو جنم، تو قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جنم؟ بس انہوں نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اختیار کیا ہے. تو ہم نے کب کہا تھا؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نصیحت کے لیے، درس و عبرت کے لیے سنیے. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. کیا یہ بہتر ہیں؟ ام یا، یعنی ام انکاری کے لیے، یا کون؟ قوم تبع، اور جو اس کے پہلے، من قبلہم، اہلکناہم، ہلاک کر دیا. انہم، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ قریش، مکہ سے، کہ یہ جو قوم تبع تھی اس کا تم عشر عشیر بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں. اور قبلہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبع سے، تبع آخر میں، اور پہلے عاد، سمود، فرعون، یہ سب پہلے تھے. فرعون کا تو قصہ ہو چکا. دیکھیں قرآن سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو معلوم ہوا کہ تبع جو ہے نزدیک، قریبی زمانہ، اور یہ جانتے تھے، اس لیے قوم تبع کر کر وقف کر دیا کہ بھائی قوم تبع. اب یہ تبع کون؟ حدیث تو آپ دیکھ چکے ہوں گے، آج وضاحت ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے، مصر کے بادشاہ کو فرعون ہے نا، حبشہ کے نجاشی، روم کے قیصر، فارس ایران کے کسرا، چین، تاجکستان، رسیا اس طرف والے کو خاقان، تو یمن حضرموت کے بادشاہ کو تبع. تبع کا کیا مطلب؟ جس کی پیروی کرنے والے بہت سارے لوگ تھے. تو یہ ایسا بادشاہ تھا کہ کافی لوگ اس کا فالو کرتے تھے. ایک چیز. دوسری چیز، لوگ غلط فہمی میں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرنا پڑا، جو کل آپ پڑھ چکے ہیں. کیا ذکر ہے یہاں؟ قوم تبع، یا تبع کا ذکر ہے؟ قوم تبع. تو قباحت قوم تبع کی ہے، نہ کہ تبع کی. اہلکناہم قوم لوط ہے نا، اہلکنا قوم نوح. تو قباحت کس کی؟ قوم نوح کی. مگر چونکہ قرآن شریف میں قصہ ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام پیغمبر تھے. تبع یہ پھر قاف میں پڑھیں گے، 2 ہی دفعے اس کا ذکر آیا ہے. اسی طریقے سے کل کذب فاہلکناہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب کچھ لوگ تبع کو بھی قباحت سے ذکر کرتے تھے، جیسے کہ حاتم طائی ہے نا، اس کا زمانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور کا نہیں، تو یہ بھی زمانہ دور کا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ تبع کو گالی مت دو. یہ اسی طرح تھا جیسے نجاشی، جانتے ہیں نا نجاشی، ہجرت کہتے ان کا احترام کیا تھا. اب آپ پڑھیں تاریخ میں، لیکن اس میں غلو ہے. وہ یقیناً یثرب آیا تھا، مگر اس نے بھی احترام کیا تھا اس یثرب کا. اور اس میں کوئی غیب کی خبر نہیں ہے.
بنی اسرائیل مدینہ میں کیوں آ کر بسے تھے؟ آثار بتلا رہے تھے کہ یہاں وہ آخری نبی یہیں پیدا ہوگا یا یہاں آئے گا، جو بھی وہ سمجھے. تو اسی طریقے سے اس نے اس کا احترام کیا تھا. کس نے؟ تبا نے. تو فرمایا کہ تبا کو گالی مت دو. وہ پہلے سے مومن تھا، مسلمان تھا، وہ سمجھ چکا تھا. تو یہ تبا کے تعلق سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مجرم تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان اور زمین اور جو درمیان میں اسے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ایک اور آیت ہے وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ایک آیت ہے عَبَثًا. مطلب کیا؟ کھیل آپ جانتے ہیں، کھیل تو وقت گزاری کے لیے ہوتا ہے، ٹائم پاس، اس حد تک جائز ہے. تو یہ کہ آسمان زمین کی پیدائش ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے بنائی ہے؟ نہیں، عبث بنائیے. مقصد ہے وہ کیا؟ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. ہم نے حق کے ساتھ، مطلب کیا؟ کسی مقصد کے ساتھ یہ پیدائش ہوئی ہے. مقصد کیا؟ اس مقصد کو اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ عدل و انصاف قائم ہوگا، انہیں اختیار دیا گیا ہے، قیامت کا وقوع ہوگا، انصاف کیا جائے گا، نیک کار کو نیکی کا اجر دیا جائے گا. نہیں جانتے. اب اسی کا ذکر ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. نہیں جانتے ان کے فیصلے کا دن ساروں کا ایک دن مقرر ہے. میقات، میقات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک زمنی اور ایک مکانی. زمنی قیامت کا دن کب ہوگا اللہ کو معلوم. مکانی ہم جانتے ہیں، جو حذیفہ ہے اور یلملم ہے، یہ جو میقات حج کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ مکانی یعنی ایک احاطہ بنایا گیا ہے کہ عمرہ اور حج کا احرام کرنے والا وہاں سے گزرے تو احرام باندھ کر گزرے. اگر اس کا ارادہ عمرے کا نہیں ہے، زیارت کرنے کے جا رہا ہے تو ضرورت نہیں. اور اگر داخل ہوا عمرہ اور حج کی نیت سے بغیر احرام کے تو اسے چاہے کہ عودت کرے اور پھر میقات سے احرام باندھے، یا ہے کہ پھر دم دے. بالکل واضح مسئلہ ہے. اور جو مکہ میں داخل ہو چکا اسے پھر میقات آنے کی ضرورت نہیں. یہ جعرانہ، یہ تنعیم، یہ عرفات، یہ شمیسی، یہ کیا ہے؟ حدود حرم. انہیں چاہیے کہ حدود حرم آ کے احرام باندھیں. تو فرق ہے میقات میں اور حدود حرم میں. لیکن اصل مسئلہ تو اب آ رہا ہے جس کو ہم نے لفظ مولانا سے بتلایا تھا. جبکہ مولانا کوئی ایک کلمہ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہم نے لکھا تھا تاکہ لوگ سمجھے کہ ہم بیان کیا ہے. تو مولانا یہ ایک لفظ نہیں ہے، لیکن اسی طرح سمجھ سکتے ہیں. حالانکہ اس کے پہلے بھی ہم بارہا سمجھا چکے ہیں، لیکن پھر اپنے حلقے درست والے پھر پوچھتے ہیں کہ کسی کو مولانا کہنا چاہیے کہ نہیں. تو آج آپ بالکل ساتھ میں رہیں، ہے کیا اصل میں؟ مولانا کا لفظ ایک نہیں. تو سنیے گا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا وهم لا ینصرون ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ. دوبارہ سنیے گا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. اب ہم اردو پرنٹ والے کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. من فرعون پر تو کس کی پیروی کی ہم نے؟ اردو پرنٹ والے کی. دیکھ رہے ہوں گے نا آپ، وہاں لا لکھا تھا، یہاں پر بھی لا لکھا ہے. چونکہ ہم جماعت کی بات نہیں، حق بات، اصول. اب سنیے، یہاں کئی چیزیں سمجھنا ہے. اب کیا سمجھنا ہے؟ پہلے کیا سنے تھے؟ متصل اور منفصل. اب اللہ، اب جب وہ سمجھے تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اللہ کو متصل اور منفصل نہیں، منقطع، یہ اصطلاح ہے. حالانکہ یہ بھی وہی ہے، متصل اور منفصل. تو ہم نے اس وقت کس کی پیروی کی؟ منفصل، منقطع. اللہ کو بعد میں پڑھیں گے. جبکہ ہمارے ہاں وہ اسے متصل قرار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ. تو ابھی پہلے مولا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں لفظ ہے مولا. کیا ہے؟ مولا.
مولا کا لفظ ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے مولا. تو پھر یہ مولانا کیا ہے؟ ایک ہے ولی اور ایک ہے مولا. ولی کے معنی کیا؟ دوست. استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے بھی بندے کے لیے بھی. دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا ہے نا، اور کیا الا ان اولیاء اللہ. تو اولیاء نے کون؟ ولی کی جمع. تو بندے اللہ کے دوست، اللہ بندوں کا دوست. یہ تو سمجھنا آسان ہے، اسی لیے نام رکھتے ہیں ہمارے ولی اللہ. تو کوئی روکتا نہیں ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں، اچھی بات ہے. مولا کے کیا معنی؟ یا ولی سے مولا کئی جگہ پر ہے قرآن میں. اس مولا کو آپ یوں کریں ہمارے مولا، تو کیا ہو گیا؟ مولا نا ہے نا. سورہ تحریم میں جائیں فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، کس کا؟ رسول کا. والجبرائیل، تو کیا مطلب جبرائیل؟ مولا کس کا؟ رسول کا. وصالح المؤمنین، نیک بندے مولا کس کے؟ رسول کے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تو مولا کو سمجھنا ہے. پہلی بات یہ کہ مولانا ایک لفظ نہیں، مولا. تو مولا کے معنی کیا؟ سنیے. کوئی بھی قرابت، کوئی بھی رشتہ داری، دیکھیں قرابت میں رشتے کی ضرورت نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ درس کے لیے. ہم مولا ہیں، ہم آپ کے مولا، آپ ہمارے مولا. اب یہ کیسے؟ بھائی اللہ ولی ہے تو ہم بھی ولی ہیں. تو مولا ایک تو سلطان مولا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی رہبری کرتا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے، اور آپ بھی اس کے مولا ہیں. آپ نے اس کی حمایت کی، بادشاہ کی، یہ بادشاہ ہے. بھائی ہم آپ کو درس دے رہے ہیں، آپ حمایت کر رہے ہیں، تو ہم بھی مولا، آپ بھی مولا. تو ایک مولا جو معاون، دوسرا مولا جو معاون. آ گیا سمجھ میں؟ تو یہ مولا بتائیے، اللہ بھی مولا ہو سکتا ہے، بندہ بھی مولا ہو سکتا ہے، مومن بھی اور کافر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کافر ہے، بادشاہ ہے کہیں کا، تو وہ مولا ہوا کہ نہیں؟ ہاں. پھر یہ کیا بات ہے؟ کسی دیندار کو لوگ مولانا کہتے ہیں تو بولے یہ جائز نہیں. کیوں ایسا؟ قرآن سے دور. مگر میں جو بتانا چاہتا ہوں سن لیجیے گا. مولا کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جب کہ آپ مولا کو سمجھے تو. لیکن تفسیر سنیے، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَالْجِبْرِيلُ مَوْلَاهُ. اب یہ تفسیر تو غلط ہوئی نا. تو تین گروپ ہوئے. ایک وہ جو مولانا مولاہو کو جائز سمجھتے ہیں، جیسے یہاں پر جو لوگ 80 تک آ چکے ہوں گے، یہاں بادشاہ کو مولانا اور جلالۃ الملک کہا کرتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے. یہ تو انہوں نے اس کو خادم میں تبدیل کر دیا، خادم الحرمین. ایک گروپ تو یہ ہے. دوسرا گروپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تیسرا گروپ یہ اس سے زیادہ خطرناک. نفرت تو خیر ان کے دل میں نفرت ہے، بھائی آپ سے کوئی نفرت کرے آپ کو کیا نقصان. مگر تیسرا گروپ سنیے، نام لوں، ان کے حساب سے وہ علامہ ہیں، ان کے حساب سے وہ سید اور ہاشمی، اور جب للکارتے ہیں تو واہ واہ کی صدائیں. ارے جبرائیل مولا کس کا؟ رسول کا. میکائیل مولا کس کا؟ رسول کا. نقل کر رہا ہوں. نیک مومن مولا کس کے؟ رسول کے. ہم کون ہوتے؟ ہمارے جیلانی مولا اللہ. دیکھیں کیسا قیاس کر دیا. ہم تو رسول نہیں، ہمارے بھی مولا. تو اس طریقے سے بدعت کو ہوا دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا صحیح ہے. اچھا مولا یہ میرے مولا، مگر پھر کیا ہوا؟ مولا کائنات. تو یہ اس طریقے سے جڑ پکڑ گیا. لیکن لفظ مولا کو آپ سمجھ چکے ہیں. مولا لفظ صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے فرماتے تھے انت مولانا. بہرحال کئی دفعے بیان کر چکا ہوں. خدا را اب کوئی ہلکے والا نہ پوچھے کہ کسی کو مولانا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. بھائی کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، لیکن اب تیار رہیے. استثناء منقطع، ساتھ میں رہیے گا. یہ مولا جو ہے یعنی دوست آپ کا مولا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے نا دوست. کام نہیں آئے گا کچھ بھی، اور یہ سارے دوست ان کی مدد کچھ نہیں کی جائے گی. اب کس کی تفسیر پڑھیں گے؟
ہمارے یہاں صوفیزم کا اثر ہے، تو انہوں نے یہاں لا لکھ دیا ہے نا. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس جو اردو پرنٹ ہے جی، مطلب ہے کہ نہیں وقف نہ کریں. تو دیکھیے تفسیر کیسی کرتے ہیں، چونکہ صوفیزم کا اثر ہے نا جی. بات یہاں کیا کہی جا رہی ہے کہ اس فیصلے کے دن، میقات کے دن، کسی کو کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. پہلے صحیح تفسیر سنیں. منقطع، بات ختم ہو گئی. الا من رحم اللہ، وہاں پر کون کام آئے گا؟ اس کا رحم. تو ہمارا یقین ہے کہ جب وہ ہمیں رحمت آغوش میں لے لے گا، ہماری کامیابی، ہمارا دامن چھوم لے گی. استثناء منقطع. اگر آپ کو یقین ہے اللہ کی قدرت پر، اللہ کی رحمت پر، بتائے کہ اللہ کی رحمت سے اور کوئی چیز بڑی ہے؟ مگر انہوں نے مستثنیٰ یہ اللہ کو متصل کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، مگر اگر اللہ آپ پر رحم کرے تو آپ کے ساتھ آپ کا دوست کام آئے گا. بتائیے کون سی تفسیر آپ کو پسند ہے، منقطع والی یا متصل والی؟ بھائی اور جب اللہ رحم کرے گا تو پھر کسی دوستی کی ضرورت ہی کیا؟ مگر کیسا پلٹ رہے ہیں، کیسا؟ اب ہمارے یہاں ساری تفسیروں میں کیوں؟ چونکہ وہ پہلی تفسیر کا فالو کرتے ہیں، ترجمے کا. تو بہرحال یہ میں نے آج بتلا دیا ہے، یہ دو چیزیں کہ مستثنیٰ منقطع اور مستثنیٰ متصل. تو جیسے متصل اور منفصل. اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ الا من رحم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو تو اے اللہ اپنی رحمت آغوش میں لے لے. پھر کسی کی ضرورت ہے؟ ہاں، پھر ہم سب ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. انہو هو العزیز الرحیم. اچھا اس کی تلاوت نہیں ہوئی چونکہ ہم نے منقطع قرار دیا نا. الا من رحم اللہ انہو هو العزیز الرحیم. اس وہ رحم کرنے والا، اس کی رحمت آغوش میں چلے جائیں گے، بس کامیابی ہی کامیابی ہے. اس لیے کہ وہ عزیز ہے اور رحیم ہے. عزیز مطلب وہ ایسا غالب ہے، اگر آپ کو اس کے رحمت کی آغوش میں لے لے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی منع کر سکے. اب جب کسی کی مجال نہیں تو پھر مطلب کیا؟ پھر دوست کی ضرورت نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے چاہنے والے سب ایک ساتھ رہیں گے. اللہ اللہ، وہ تو ضمن میں آگے جہاں رحمت ہوئی، رحمت کی دعا کریں. اب ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ شجرۃ الزقوم یہ جو ہے کس کی خوراک ہوگی؟ جہنمیوں کی خوراک ہوگی. اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے، فی سورہ واقعہ میں ہوگا. یہ تو بڑا کانٹے دار درخت ہوتا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، مہل تلچھٹ. اب تلچھٹ کس کی؟ یہ تیل کی یا تانبے کی، جو بھی ہو، بہرحال تلچھٹ بڑی تیز ہوتی ہے، جوش مارے گی پیٹوں میں. اللہ، بطن کی جمع بطون. کغلی الحمیم، جیسے کہ جوش مارتا ہے پانی. کیا غذا اللہ میں محفوظ رکھے، یہ تو مجرمین کے لیے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو، گھسیٹو. فالکوہ نہیں ہے، فالکوہ یعنی پھینکنا اور گھسیٹنا، توہین. سواء الجحیم وسط جہنم میں، کنارے کی بات نہیں ہو رہی، درمیان میں. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر کیا اسے کہتے ہیں؟ ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. اب کھولتے ہوئے پانی کو نہیں، اس کو خود عذاب بنا دیا. اللہ اللہ. ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو تم بڑے معزز اور مکرم تھے. کیا مطلب؟ اچھا ایک اور آیت، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ کیا ہے جس بارے میں تم شک میں مبتلا تھے؟ اس کا قائل کون؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو گزشتہ درس میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں، ایک ہوتی ہے زبان حال اور ایک ہوتے ہے زبان قال. دھواں نکلے گا تو کیا دھواں کہے گا کہ ھذا عذاب علیم؟ زبان حال، جب وہ دھواں نکلے گا قیامت کے دن تو گویا کہ وہ بتائے گا کہ اب تو عذاب علیم. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. جب وہ گائے نے حرکت کی جھاڑی میں تو زبان حال نہ کہ قال، اس نے بتایا کہ آؤ میں یہاں پر ہوں، تو
تو زبان حال. تو یہ زبان حال کہ جہنم میں جب یہ عذاب انہیں دیا جائے گا تو وہ سوچیں گے یار ہم تو کتنے معزز تھے، مکرم تھے، ان کا ضمیر گوارا کرے گا. یہ ایک ترجمہ یہاں. لیکن قال بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ جہنم کے داروغہ کہیں، مگر یہ چیز تو سمجھ میں آئی نا کہ ایک ہوتا ہے زبان حال، ایک ہوتا ہے زبان قال. تو ان کا ضمیر کہے گا کہ تم بڑے معزز تھے، بڑے عزت دار تھے، اور اس میں تم شک کر رہے تھے. ان کا عذاب ذکر ہوا تو متقین، تو انشاءاللہ ہم اس زمرے میں شامل ہوں گے. تو سنیے متقین کے لیے کیا ہے. اور پھر آخر میں اس سے اختتام پر قرآن شروع ہوا تھا. بہت اہم موضوع ہے آخر میں، تو تیار رہیے سننے کے لیے. قرآن کو آسان کر دیا. تو سنیے، ان المتقین فی مقام امین. پرہیزگار لوگ امن کی جگہ پر ہوں گے. مقام رہنے کی جگہ، اور مقام جہاں کوئی رہتا ہے. ہمارے یہاں مقام بھی بہت مشہور ہے، ہر گاؤں میں 2 مقام ہوں گے. آپ سمجھ چکے ہوں گے آپ کے یہاں یا نہیں جی. اور یہ کیا ہے؟ مقام جی. فی جنات وعیون. ہم سے کہاں رہیں گے؟ تو مقام کا فرق معلوم کیا نا جی. باغوں میں، چشموں میں. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. پہنیں گے سندس اور استبرق. یہ ریشم ہے، لیکن سندس کہیں گے باریک اور یہ کہیں گے موٹا. ہمارے یہاں اس کی ایک شکل ہے ململ کی. اس کی بہرحال کپڑے ویسے ہوں گے، آپ کو جیسے چاہے ویسے پہنے. متقابلین، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے سامنے. تو دیکھو دوست آئے کہ نہیں. اللہ کی رحمت نے آگوش میں لے لیا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سب ایک ساتھ. کذالک وزوجناہم بحور عین. اسی طرح کیا مطلب؟ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا متقین کے لیے، اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں. متقین کے لیے اور ایک مزید انعام. اس لیے کہ ہم جب جاتے ہیں پکنک کے لیے، بیگم ساتھ میں ہو نہ ہو تو کمی محسوس کرتے ہیں نا جی. تو کہیں چلیے زوجنا، حالانکہ بیگم تو ساتھ میں رہے گی انشاءاللہ، مگر پھر بھی ہم خدمت کے لیے بڑی آنکھوں والی حور سے. اب یہ بڑی آنکھوں والی حور، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے صفت کہ بڑی آنکھوں والی معتبر ہے. آج کل دنیا کا کیا انداز ہے ہمیں اس کا علم نہیں. بڑی آنکھیں والی پسندیدہ ہے یا غیر پسند. بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی آنکھیں والی حوریں وہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. یدعون کے معنی طلب کریں گے، منگوائیں گے اس میں ہر قسم کے میوے. آمنین، اطمینان کے ساتھ. اب یہ میں کیا اس کی شرح کروں؟ بھائی یہ فنکشن ہوتے ہیں نا، بوفے سسٹم جی. کبھی کوئی 50 آدمی کی لین ہوتی ہے تو انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے صاحب، مربوط سی. بس سمجھ گئے. وہاں یہ بات نہیں ہوگی، اطمینان سے وہ کوئی ڈش ختم نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کی شرح ہے. اب اس میں بتائے کوئی جرم ہے ایسی شرح کرنا جو حالات حاضرہ سے آمنین کی شرح ہو گئی. مگر لوگ ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتاب میں نہیں لکھا ہے تو بیان نہ کریں. بھائی کتاب میں کس نے لکھا بتائیے، آپ کے پسند ہے یہ شرح؟ سب چونکہ تجربے کی بات ہے صاحب. ہم اطمینان سے منگائیے. آپ کو کیا منگانا ہے؟ اطمینان سے. آمین. اللہ کرے ہم اس میں شامل ہو. آمین میں جی. تفسیر کیجئے، تفسیر غلط نہ بیان کیجئے، لیکن اس کی شرح کرنے میں کوئی مثال دیں. چلیے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم. اب موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، ایک ہی دفعہ تھا بس. اللہ اللہ، عذاب جحیم سے اللہ ان کی حفاظت کرے گا. دیکھیں بالکل کیا ضرورت ہے. متقین، اور متقین کی شرائط بیان ہو چکے ہیں. یہ سب کیوں ہوگا؟ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم. یہ فضل ہوگا تیرے رب کا، یہی بڑی کامیابی ہے. فضل اور رب جان چکے ہیں آپ کہ کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے. صحابہ نے پوچھا، آپ بھی؟ بولے ہاں میں بھی. تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ رحم کی. الا من رحم اللہ جی. نہ کہ شفاعت کی طرف ہماری شفاعت کون کرے گا؟ وہ تو گنہگار لوگ ہیں
جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا مگر گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر دیں گے، وہ بھی ایک اللہ کا رحم ہے، مگر اس آیت کو آپ صرف اس طرف کا رخ موڑیں یہ درست نہیں۔ تو بہرحال رب یہ عطا کرتا ہے، تیرے رب کا فضل ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے مگر اس میں بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے اس میں، تو سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ کیا ہے وہ؟ قرآن بہت آسان ہے نا، ایک چیز عربی میں ہے، اردو ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں جی، محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سنیے، تین چیزیں ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ پہلی بات، آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، بِلِسَانِكَ اے رسول، تیری مادری زبان عربی، اور جس کی طرف آپ بھیجے گئے وہ بھی عربی۔ تو دو چیزیں ہوئی، آسان اور عربی۔ مقصد کیا؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر یہ آخری کلمات ہیں کہ آسان کر دیا، عربی میں کر دیا، مقصد نصیحت حاصل کریں، پھر بھی جرم کر رہے ہیں تو وہ محافظ اور رقیب وہ انتظار کر رہا ہے، کب کا؟ جو انہیں مہلت دی گئی۔ تو اے رسول آپ بھی انتظار کریں۔ آسان کر دیا کا مطلب کیا؟ بہت آسان کر دیا۔ اچھا دیکھیے، میں حقیقت کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کو ملے گا کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ میں کہتا ہوں عوام نہیں، اسکالرس۔ عوام تو بے قصور ہے۔ بڑے بڑے اسکالرس کہتے ہیں قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، ترجمہ پڑھیے، مدارس میں گرامر کی، علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کی نہیں بات کر رہا ہوں۔ یہ اسکالر کون ہے؟ خود ہی ترجمہ نہیں پڑھا انہوں نے کبھی۔ اگر وہ ترجمہ پڑھتے تو سورہ بقرہ کے ختم ہونے سے پہلے ہی پریشان ہو کے بند کر دیتے۔ بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صحیح ہے نا؟ عوام کی بات نہیں کرتا ہوں میں حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ تو پھر آسان ہے کا مطلب کیا؟ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شریف آسان ہے، بس آپ نے فتوے لگا دیے، ترجمہ پڑھو۔ ترجمہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ترجمہ؟ اب دیکھیے مبین کا ترجمہ کیا ترجمہ مبین کا؟ تو آسان کا کیا مطلب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں آسان جسے اسکالر سمجھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں عوام سمجھ رہے ہیں جی۔ آسان کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آج کل گاڑیاں چل رہی ہیں آٹومیٹک، ہے نا؟ آپ لوگ خریدتے ہیں گاڑیاں، آسان ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے پہلے وہ گیئر کی گاڑیاں چلائی ہیں بنسبت اس کے آسان ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے 12 سال کے بیٹے کو بٹھا دو، بہت آسان ہے، چلاؤ گاڑی۔ کریں گے ایسا؟ کریں گے کیا؟ آسان ہے گاڑی چلانا آج کل تو، مرسیڈیز آٹومیٹک۔ ہاں تو پھر کیا مطلب؟ سیکھنا پڑے گا اسے۔ تو قرآن ایسا آسان ہے کہ بیٹھو پڑھو ترجمہ، جو اس نے لکھا ہے ترجمہ، چلیے۔ اب بلا کا ترجمہ لکھا ہے کہ بلا، اچھا فطر ہوگا، فرعون کے لیے بھی مصیبت اور مومنین کے لیے بھی مصیبت۔ تو آسان کا مطلب کیا؟ سن لیجئے گا۔ آسان اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی مقصد کے استعمال کے لیے، کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے مناسب بنایا ہر پہلو سے، یہ ہے مطلب آسان۔ تو قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عربی میں ہے اور اس کی مخلوق کے لیے بنایا، ہر پہلو سے آپ سیکھنا چاہیں گے تو آسان ہے۔ اس میں آیات واضح بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، اس کے اسلوب ایسے ہیں کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ جیسے پلین چلانا آسان ہے کہ نہیں؟ جو سیکھتے ہیں آپ اس کا کورس پورا کریں تو آسان ہے۔ تو قرآن بھی آسان ہے، مگر اس کا یہ مطلب کہاں کہ ڈگریاں نہ لو۔ بھائی کوئی کورس ہے بڑا سے بڑا انجینئر کا، کہ یہ تو معمولی انجینئر وغیرہ جو بڑے بڑے ڈگریاں ہیں، لوگ باہر جاتے ہیں بیرسٹر اور کیا سائنٹسٹ وغیرہ، تو انگریزی میں ہے نا، تو جاتے ہیں کہ نہیں باہر حاصل کرنے کے لیے؟ آسان ہے کہ نہیں ان کے لیے؟
تو پھر قرآن شریف کو آپ نے ایسے کیسے کر دیا کہ ضرورت ہی نہیں؟ ہاں، تو قرآن آسانے کا مطلب کیا؟ ہر پہلو سے اسے موضوع بنایا گیا ہے. آپ کو جو بھی مسائل چاہیے، معیشت کے، تمدن کے، عبادت کے، طلاق کے، اس میں ہیں اور آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے مطلب آسان. تو آسان کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کے ہاتھ میں دے دو سمجھو، نہیں. آسان کا مطلب یہ نہیں کہ ترجمہ پڑھو اور سمجھو، نہیں. آپ کوشش کریں. عربی میں، اب راساول عربی کا عربی میں ہے، تو ہم تو عربی والے نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم ترجمہ پڑھ کے سمجھیں گے؟ نہیں. عربی کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول تھا وہ عربی تھا، جو قوم تھی وہ عربی تھی، ہر چیز کو واضح کر دیا گیا، کوئی دقت پیش نہیں آئی. اب جس طریقے سے ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے، جس طریقے سے ہم طب اور ڈاکٹریٹ جو حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھتے ہیں تو عربی سیکھیں، آسان ہو جائے گا. کیوں عربی سیکھیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عربی زبان جس میں قرآن ہمارے اندر ودیت رکھا ہے، آپ سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں. دیکھیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ یہاں کتنے سالوں سے ہیں؟ اللہ بلسانی کا تو عربی کی بھی اہمیت ہے. اور تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا، اگرچہ کہ وہ عربی میں ہے، کس کا حصہ ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کہ وہ سمجھیں اور پڑھیں. تو عربی کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. صرف ترجمے پر وہ توقف نہیں کرنا ہے. لیکن تیسری چیز ہے لعلہم یتذکرون. کیا مطلب؟ ہاں، نصیحت حاصل کریں. یہ ایک عجب مسئلہ ہے. بھائی کیا نصیحت حاصل کریں؟ اس قرآن کے آسان کرنے کا مقصد، اس قرآن کے عربی زبان میں لانے بھیجنے کا مقصد، ہم کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. لعلہم یتذکرون. یہ ایک عجب بات ہے. کیسی نصیحت حاصل کریں؟ میں قرآن سے، قرآن میں قصے ہیں، قرآن میں پچھلے لوگوں کے جو تم سے بڑے بڑے تھے، تم ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہو، ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں، مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو آپ اس سے درس لیں، عبرت لیں، تعلیمات حاصل کریں. اب اگر ہم قرآن سے درس نہیں لے رہے ہیں، بھائی یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ یہ معجزات کس کے لیے؟ تاکہ وہ درس حاصل کریں. اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ زندہ کرنا یہ صحیح ہے تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو. تو قرآن نے یہ کب کہا تھا کہ ہم اسی دنیا میں زندہ کریں گے؟ جی. اور جن لوگوں کو مردے قبرستان میں سے نکال کر بتلائے گئے وہ کہاں ایمان لائے؟ تو نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ بھی ہمارے یہاں مفقود ہے. پہلی بات تو قرآن آسان سپاٹ سمجھ لیا کہ کوئی کتاب ہے، اور کس نے؟ عوام نے نہیں. کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، کوئی شخص کتاب لکھتا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، کہاں پڑھتے ہیں ہم جا کر؟ بھائی پڑھتے ہیں نا یونیورسٹی میں. یونیورسٹی کتابیں الگ ہیں، وہ پرائمری میں نہیں پڑھی جاتی. پھر یہ کیا بات ہے کہ قرآن شریف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں سیکھنے کی؟ حدیث شریف میں کیا ہے؟ جو سیکھے. کیوں فرمایا جو سیکھے؟ پھر کیا فرمایا؟ جو سمجھے. کیوں فرمایا جو سمجھے؟ پھر فرمایا کہ جو عمل کرے. کیوں فرمایا عمل کرے؟ تذکیر. تو اس کے لیے ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ تاج. اس میں کیا ایڈ کیا ہم لوگوں نے؟ جو قرآن کو حفظ کرے. اس کے پہلے حدیث ہم بیان کر چکے ہیں، باقی چیزوں کو ترک کر دیا. نصیحت نہیں، خالی یاد کر لے قرآن شریف کو. اچھا آسان ہے، تجربہ کوئی بھی ہو، ہندی ہو، انڈونیشی ہو، افریقن ہو، اس کی زبان عربی ہے، نہیں یاد کر لیتا ہے. کر لیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کتاب کو حفظ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو حفظ کا مطلب کیا؟ سیکھے. کہاں رکنا، کہاں ٹھہرنا، یہ بھی اس کے ساتھ سیکھے. یہ بھی اس کے لیے آسان ہوگا. یاد تو کر لیے حفاظ کرام نے، مگر کہاں رکنا، کہاں سے شروع کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو وہ مثال میں بتاتا ہوں، سورہ احزاب کی آخری مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. کیا مطلب؟ عذاب ہے نا، لیعذب عذاب دے منافق مرد عورتوں کو، اور منافق مشرک ہے نا. رک گیا. آگے کیا ہے؟ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تو ہمارے حفاظ کیسے پڑھتے ہیں؟ حفاظ کیا؟ قرہ اور مفتی
کیسے پڑھتے ہیں جانتے ہو؟ والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ مشرک عورتوں اور مردوں اور مومنین کی توبہ قبول کرتا ہے. اچھا یہ حالت ہے. اب بتائیے تذکیر کہاں؟ ہمچو دیگر نیست. قرآن شریف کے سمجھنے کا حصہ ہمارے پاس منتقل ہوا. جی آپ دیکھیے، غور کیجیے، یہاں کا ایک معمولی سا لیبر آدمی جب امام نہ رہے اور آگے ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے. والمشرکین والمشرکات، پھر کہتا ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تو یہ تو ایک جگہ میں آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد کئی جگہ پر میں آپ کو نشاندہی کر چکا ہوں جو ہمارے یہاں معمول ہے حفاظ کرام کا، اور چونکہ بچپن میں اس طریقے سے یاد کرتے ہیں تو آخر میں بھی وہی زبان پر رہ جاتا ہے. کئی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کے آئیں گے بچوں کو پڑھانے تو پہلے آپ ٹیسٹ لیجئے گا. تو بہرحال یہ قرآن کے تعلق سے میں آپ کو درس دے رہا ہوں کہ قرآن فہمی کے لیے ہم کو محنت کرنا پڑے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری فطرت ایسی بنائے کہ ہم اس کو اخذ کریں. آپ کہتے ہو کہ کیچ کریں، لیں اس کو، صلاحیت ہے، مگر کوشش کیا کرنی چاہیے؟ جد و جہد، محنت کریں. تو یہ اس تعلق سے میں نے آج قرآن کے بارے میں آپ کو بتایا. اور کبھی بھی عوام کا لفظ نہ نکالیں. عوام نہیں کہہ رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا عوام باہر نکلے ہوں اخباروں میں دیتے ہوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ذمہ داران دعوت کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھو. جی تو فرتقب، اے رسول انتظار کیجیے. تو ہماری امت مسلمہ اس وقت بہت پیچھے ہے. ہم اس اختتام پر یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم امت مسلمہ کو توفیق دے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں، اور اس جذبے کو، اس نفرت کو دل سے نکالنے میں دعا کریں گے. ہمارے یہاں جذبہ کیا ہے؟ ہم جماعت، ہم مذہب. یہ اس جذبے کو ہٹائیں. ساری کتاب، میں کہتا رہتا ہوں نا، کتابوں کا مطالعہ کریں، ساری کتابیں سامنے رکھیں، تراجم سامنے رکھیں. تو بہرحال یہ پیغام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شعبان اب آخری جمعہ ہے، تو جیسے کہ ہمارا معمول ہے، ہمارے یہاں رمضان شریف میں چونکہ چھٹیاں درس ہو نہیں سکتا، تو اب شوال میں آپ کو اطلاع دی جائے گی. جب تک انتظار کریں، دعا میں یاد رکھیں، ساتھ دیں. البتہ رمضان کے تعلق سے 2-4 منٹ ہیں تو میں بیان کروں، پھر آپ سوال کریں. رمضان کے تعلق سے آپ جو ہے نیت پہلے سے کر لیں، ہے نا جی، پہلے سے کر لیں. تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ 3-3:30 بجے اٹھے ہیں اور اذان نہیں ہوئی تو کھا سکتے ہیں. اور یہ نقطہ یاد کر لیں کہ نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد بات چیت پڑھنا بند، لیکن روزے کی نیت آپ نے کرنے کے بعد کھانا پینا بند نہیں ہوگا. کھانا پینا کب بند ہوگا؟ اذان ہونے پر. ٹھیک ہے نا، ٹائم پر. یہ تو یاد رہے گا نا. اور پھر انشاءاللہ ہم ہر جمعہ کو کچھ باتیں آپ کو بھیجتے رہیں گے. جب اعتکاف قریب ہوگا تو اعتکاف کے مسائل، اور پھر جو ہے قضا روزے. دیکھیے روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 184 آیت میں من کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. بھائی جو بیمار ہے اور مسافر ہے تو اس کو قضا ہے نا. تو اس پر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو بیمار ہے لیکن جو جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے. ہے کہیں قرآن شریف میں کہ جان بوجھ کر؟ نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں. اچھا جو خواتین ہیں وہ اسی میں آتے ہیں، کس میں؟ بیماری میں، جو کہ وہ بھی ایک بیماری ہے. لیکن حاملہ مردہ بیماری میں نہیں آتی. حاملہ مردہ یعنی کیا؟ جو امید سے ہے اور جو دودھ پلاتی ہے. بتائیے یہ بیماری ہے؟ ہاں، یہی تو سمجھانا ہے. اس کو بیماری نہ کہیں، یہ تو امید ہے، مقصد ہے ہمارے عمل ازواج کا. تو اسے بیماری میں شامل نہ کریں. ہاں تو سن لیں جی، فرتقب آخر میں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو کیا کہہ رہے تھے ہم کہ یہ حامل اور مردہ یعنی دودھ پلانے والی اور حمل سے یہ بیمار نہیں ہے، تو اس میں نہیں آئے گی بیماری میں. یہ یاد رکھیں. 9 مہینے کی بات ہے. علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب بیچاری دودھ پلانے والے کو آپ روزہ رکھنے کہیں گے تو شدت ہوگی نا. بچوں کو دودھ کم ملے گا یا ملے گا نہیں. اور ایک جو حامل ہے تو فدیۃ طعام مسکین. یاد رہے گا. اچھا اب فدیۃ طعام مسکین میں بڑا مسئلہ ہے. فقہ شافعی میں جاؤ گے تو 600 گرام کتنے پیسے ہوتے پتہ نہیں، بہت معمولی رقم ہے یار 600 گرام. فقہ حنفی میں جائیں گے تو 1200 گرام. حنبلی میں جائیں گے تو 2.25 کلو. اب کون سا فدیہ دو گے؟
شافی حنفی مالکی. قرآن کا دو، فدیۃ طعام مسکین، ایک ڈش کھلا دو. کیا چاہیے ہمیں؟ کیوں؟ اب لوگ فتویٰ دیں گے کہ یہ کیسا ہے. بھائی ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں. جب قرآن شریف میں فدیۃ طعام مسکین ہے، ویجیٹیبل کا ڈش تو 40-50 آدمی اپنی حیثیت سے دے. کوئی ایسا نہیں کہ مٹن کا ڈش دے اور تیکا کا، یہ تو کتنی سہولت ہے. مگر اب کون سا دیں؟ اب بڑے مسائل ہو گئے. ایک صاحب کو ہم نے پیسے بتاؤ، چلیے صاحب تو ہم نے بتایا پیسے کے حساب سے بھائی ایک ڈش ملتا ہے ہمارے یہاں اس وقت 40 کا ملتا تھا تو بہت پیسے ہوئے. 40 کے حساب سے 600 گرام گیہوں کے تو بہت کم قیمت ہوتی تھی. تو بولے یہ کیسے مولانا ہے، تکلیف میں ڈال رہے ہیں ہم کو. تو قاعدہ نوٹ کر لیا نا، فدیۃ طعام مسکین. اور اگر آپ کو فدیہ دینا ہے تو ڈش کی قیمت دیں، وہ 600 گرام چاول کی نہیں. کیسا ڈش ملتا ہے؟ رائس پلیٹ 100 میں. چلیے یہ خاص مسائل ہیں، اس لیے روبرو. ایک اور مسئلہ، خاتون ہے، اس کے 3 روزے اس نے نہیں رکھی ایام خاص کے، 3-5 جو بھی. اب شوال آ گئے، بتائیے روزے کون سے رکھے گی؟ بولیے. ہاں رمضان کے. کیوں؟ من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال. تو صام رمضان کا مطلب کیا؟ آدھا رمضان نہیں، پورا رمضان. لیکن آپ کو کیا بتائیں گے کہ شوال کی قضا نہیں ہو سکتی، اس لیے پہلے شوال کے روزے رکھو، اور رمضان کی تو پورے سال ہو سکتی ہے. قیاس مع الفارق. کیا یہ؟ قیاس مع الفارق. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال یہ مسائل بعد میں انشاءاللہ آتے رہیں گے. ابھی آپ کو موقع دیتے ہیں. تو فرتقب انہم مرتقبون. اے آپ صبر کریں، ہم بھی صبر کرتے ہیں. امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ قرآن سے ہٹی ہے. ہم مذہب، ہم جماعت ان کے دلوں میں رچے ہوئے ہیں. ہم تو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. آؤ دین کی طرف آؤ. مذہبنا نہیں، دیننا اسلام. یاد رہے گا کیا؟ دیننا اسلام. عربی کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے بچوں کو پرائمری سے؟ دیننا اسلام. ہم لوگوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مذہبنا اسلام. اس لیے مسائل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو فرتقب سمجھ گیا نا کہ اے رسول فرتقب، انتظار کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب انہم مرتقبون. جی کہیے کوئی اگر. یہ جو قرآن میں جیسا ابو لہب کا جی جی زید ابن حارثہ کا نام، جی، لیکن کئی جگہ فرعون ہیں، جی جیسا طوبا ہے، جی ان کا نام ڈائریکٹ بتایا نہیں ہے. جی. کیا مطلب ہے اور کیا حکمت؟ ہاں دیکھیے سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن شریف ہمیشہ علی الکافرین وضاحت نہیں کرتا ہے نا، لیکن ابو لہب کا اور ابو جہل جیسے اور فرعون اور قوم تبا ان کے نام ہیں. تو بہت فرق ہے. ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ کسی کو یوں نہ کہیں کہ تو کافر ہے، تو جہنمی ہے. یہ جو ہے ایسے مجرم تھے کہ ان کے اوپر ختم لگ چکا تھا. تبت یدا ابی لہب، ہاں لگ چکا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم. دیکھیے جب سورہ ابو لہب نازل، ایک فردی مثال دے رہا ہوں، وہ بیوقوف تھا. وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. ارے تیری عقل کہاں چلی گئی؟ آ کر کہتا کہ تبت یدا ابی لہب لا الہ الا محمد رسول اللہ. ہاں مگر توفیق نہیں ہوئی. کیوں؟ ختم اللہ. ایک مثال سمجھانے کے لیے. وہ جب جھوٹا کہتا تھا تو دلیل اس کے سامنے تھی. میرے بارے میں ہلاکت کی آیت نازل ہوئی، چلو میں، اور محمد تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پڑھے گا وہ جنت میں پڑھ لیتا ہوں انکا رسول اللہ، ہے نا. توفیق ہاں فرعون پر بھی سخت ہو چکا تھا نا. ہاں سارے فرعون ہے نا. تو قرآن شریف میں جو فرعون کا لفظ ہے وہ کون سا فرعون؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام. سارے فرعون نہیں، فرعون موسیٰ. اس کے علاوہ کون سے فرعون تھے؟ لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو فرعون تھے نا اس کے پہلے وہ اسی یعنی جو دعوت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی فرعون نہیں ہوا تھا. یاد رکھنا اس کا نام تو فرعون نہیں رہتا تھا، لیکن ہے کہ یہ جو ذکر ہے وہ خاص فرعون کا. جی لیکن اس کے بعد میں فرعون بنے اور نام رکھتے ہیں مصری فرعون بڑے فخر سے، ایسا نہیں. تو یہ ایک فرعون. جی کہیے. ہاں 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 اطلب العلم ولو کان بالسین.
ان کے سوال سنے نا آپ نے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ولو کان بالسین، کیوں؟ ہاں بھائی کون سا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن حاصل کرنے کے لیے جاؤ، یہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ لیکن میں آسان کرتا ہوں چونکہ ابھی ہمارا 1 گھنٹے میں کچھ منٹ باقی ہیں. دیکھیے یہ حدیث بھی لوگ بڑے یعنی ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں نا، اللہ اللہ، غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دفعہ وہ لفظ یعنی جو کھجور ہے نا، نر اور مادہ، تو وہ تھوڑی سی چمڑی اس کی چھلکا نکال کر وہ ملاپ کرتے تھے. یہ حدیث کبھی آپ نے سنی؟ نہیں سنی. مدینہ میں جب گئے تو چونکہ دیکھیں کیلے بھی نر مادہ ہوتے ہیں، کچھ کیلے کا درخت وہ کیلے نہیں دیتا، ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اللہ کے بندو وہ نر ہے، نر ہی کہیں گے نا جی، مذکر ہے، میل ہے جی. تو آپ نے حکم دیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ جا کر چھلٹا نکال کے دوسرے میں تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیتے تھے، اصل میں وہ نطفہ منتقل ہوتا تھا. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا. ہاں تو بولے کہ اللہ کے رسول پھول نہیں آ رہے. ٹھیک ہے تم جیسا کرتے تھے ویسا کرو. پھر گئے اور نطفہ لگا دیا، پھول آ گئے. حدیث لیکن خیال رکھنا غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، ادب نہیں. کہتے ہیں کہ دین کی بات رسول کی سنو، دنیا کی بات مت سنو. نہیں ایسا مت کہو بھائی، رسول ہر چیز ہمیں سکھانے کے لیے آیا، تہذیب اخلاق. یہ تو ان کا اسپیشلسٹ کیا ہے؟ منصب دین. یہ کھیتی کا کام نہیں، یہ مطلب ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ہے، بلندی ہے کہ کھیتی کے کام میں آپ دخل نہیں دیں، یہ مطلب ہے نا. مگر وہ غلط پیرائے سے پیش کرتے ہیں. تو اطلبوا العلم ولو کان بالسین، یہ قرآن نہیں بھائی. معیشت، دنیا، زراعت اگر سے دور ہے، چلے جاؤ. چلیے اور کچھ واضح ہوا نا؟ مولوی اور مولانا. ہاں مولوی یعنی میرا اور مولانا یعنی ہم سب کا. لیکن کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نہیں اب وہ نام ہو گیا نا. تو مولوی چھوٹے مولوی کو اب ایک اسٹائل ہے. جب کوئی کہ اب جیسے کہ شاگرد ہو میرے، تو جب میرا تعارف کریں گے تو مولانا، سیدنا، حبیبنا، اور چھوٹے کا کیا؟ مولوی. تو اب ایک اسٹائل ہوگی مولوی چھوٹا مولوی اور مولانا بڑے مولانا. جی یہ ہیں سر، یہ مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں نا. اب آپ ان کو مولانا کہیں گے مجھے مولوی تو ناراض ہو جائیں گے. جی چلے یہیں ثبوت مل گیا. چلیے اور کہیے. بہرحال کئی چیزیں آپ کو ملی، مگر یہ نہیں پوچھنا اب کہ زلیخا مرد تھا یا یوسف عورت تھی. جی چلیے. آل فرعون اور بنی اسرائیل ان میں کیا فرق تھا، اور حضرت موسیٰ کہاں مبعوث ہوئے؟ جی اور ایک یہ سوال، قبطی آل فرعون کیا کیا؟ قبطی ہاں. آل فرعون اور بنی اسرائیل ان میں کیا فرق، اور حضرت موسیٰ کہاں مبعوث ہوئے اصل میں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ آپ نے کہا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ حوالے سے جو آپ نے کہا کہ یہ محدود معنی ہے، اس کا مطلب قرآن کے کچھ محدود معنی ہے اور کچھ آج تک بھی اپلائی ہوں گے. تو وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ کی جو ہے وہ آج بھی اپلائی ہو رہی ہے؟ جی سوال پہلا ان کا یہ کہ قبطی اور آل فرعون اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے. بنی اسرائیل کنعان سے آئے ہوئے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور قبطی مصر کی اصل قوم تھی جو راجا تھے، یہ ہے قبطی. تو آل فرعون اور قبطی ایک ہی چیز. آل فرعون سے مراد جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ قبطی تھے. واضح ہوا نا. اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کیا؟ وہ چونکہ پیدا ہوئے کہاں؟ مصر میں، اسی بنی اسرائیل میں، لیکن وہ غلام تھے، ہے نا، غلام بنائے گئے تھے. چونکہ قبطیوں نے تختہ پلٹ دیا اور ان کو عذاب مہین میں مبتلا کیا. آج کے درس کی مناسبت سے سوال ہے. تو وہ کیا رہ گئے؟ بنی اسرائیل غلام رہ گئے. تو ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. اس لیے آتی فرمایا ادّو الیہ بنی اسرائیل ارسل معنا بنی اسرائیل. سمجھ رہے ہیں نا. پھر جب اس نے انکار کیا تو پھر توحید کی دعوت دی کہ انا رسول من رب العالمین. یہ چیز ہے. اچھا تو موسیٰ بنی اسرائیل اور ہیں، قبطی اور ہیں، لیکن قبطی فرعون ایک ہی چیز ہے. اب رہا سوال آپ کا کیا؟ عالمین. عالمین رب العالمین، سارے جہاں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، سارے جہاں. لیکن ترکیہ سپر پاور تھا سارے جہاں کے لیے، ایک محدود زمانے تک. اب نہیں ہے. آج جو سپر پاور ہے وہ کب ختم ہوگا؟ تو
تو عالمین سے مراد یہ بھی ہے، تو جو قومیں پہلے تھیں، یہ بنی اسرائیل جو تھی، یہ مختصر زمانے کے لیے، البتہ آج کل ان کی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن وہ آج رہنما نہیں ہے۔ مطلب کسی کی مثال دینا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ عالمین کے لیے وہ رہنما ہے، وہ رہنما نہیں ہے، ان کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ان کی ان کا جو اہل ہونا یہ ختم کر دیا گیا۔ تو کسی کی مثال دینا کہ یہ قوم کی اہلی یعنی لیاقت اور سیادت اور قیادت ختم کر دی گئی، یہ سارے جہاں میں شامل نہیں ہوگا۔ ان کی قیادت کیا تھی؟ مختصر وقت کے لیے تھی۔ تو ماشاءاللہ سوال آپ کا سمجھ گئے؟ چلے مولانا ذوق کا جو لفظ ہے ذوق، جی ہے نا عذاب کا ذکر، جی چکنا مختصر سا ہوتا، کیا ان کا عذاب مختصر سا ہوتا؟ ہاں چکو تو تھوڑا سا حصہ ملوں گا چکنے کے لیے، جی تو ذوق جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، ذوق کا جو استعمال ہوا گیا تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہوگا۔ جی ہاں، کیا سوال سمجھے؟ ذوق آپ کے سامنے جب ڈش ہوتا ہے نا، تو ایک نے لیا فش، ایک نے لیا ویجیٹیبل، تو ہم کہتے ہیں یار چکھ لو تھوڑا سا۔ چکھ لو کا مطلب پورا مت کھاؤ، ہے نا۔ آپ سے کوئی کہے گا کہ لے لیجئے صاحب، تو پورا ڈش بھی لے سکتے ہیں، مگر کوئی آپ سے کہے کہ چکھو تو آپ ایک ہی چمچ لیں گے نا، ہاں کہ پورا لے لیں گے نہیں جی۔ تو جہنم میں جو چکھ کہا جائے گا نا، وہ دنیا کا ڈش نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ چکھ کسے کہتے ہیں؟ یہ چائے ہے۔ اگر کوئی چائے ایک کیا اس کو سانس میں پی جائے نا، تو اسے ذوق نہیں کہیں گے، وہ تو بیچارہ پی گیا۔ کیا اسے کہتے ہیں؟ کیا یعنی اس سے تمتع کرنا، یعنی ذرا مزے لے لے کر پینا۔ بھائی چائے ایک مزے لے کر پیتا ہے تو کیا تھوڑی تھوڑی پیتا ہے نا؟ کوئی لفظ ہے انگلش کا؟ ہاں جی جی، چسکیاں لے لے کر پیو۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ ڈش میں سے ایک چمچ لے لو، یہ عذاب جہنم چسکیاں لے لو زکو، یہ فرق ہے۔ تو دنیا کا دکھ اور جہنم کا دکھ، ماشاءاللہ۔ یہ زکوم ذوق سے آیا؟ نہیں، وہ الگ ہے، زکوم الگ ہے۔ تو زکوم پھر سورہ واقعہ میں آئے گا، اس لیے ہم نے اسے مختصر کر دیا، تو پورا ڈیٹیل سورہ واقعہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر اسے مثال دی گئی رؤوس الشیاطین۔ اب اگر آج ہم اس کو چھوڑتے تھے نا، چھیڑتے تھے، تو پھر وہ نہیں ہو سکتا۔ تو تھوڑا صبر کیجئے، انتظار کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔